بل کتاب ختم شو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وفي رواية كان الله قبل كل شيء وفي رواية كان الله ولم يكن شيئا قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألف مرة وبعدد كل ذرة. آج کے اس اہم نشست میں مسئلہ استوا پر بھرپور بحث ہوگی کہ قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے الرحمن علی العرش استوى اس کا مطلب کیا ہے. تو استوا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور استوا کے بارے میں ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ یا تو تفویض ہے اور یا تعویل ہے. اگر ہم استوا کے اندر تفویض کے موقف کو لے لیں تو ہم یوں کہیں گے کہ استوا کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے. نصرف اللفظ عن ظاہری، استوا کا ظاہری معنی جلوس ہے. تو استوا کا ظاہری معنی مراد تو نہیں ہے، البتہ اس کا ایک اور معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے شان کے ساتھ لائق ہے اور اس معنی کو ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں اور احتیاطاً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی استوا کی مخلوق کی استوا کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت استوا کے لیے کیفیت منتفی ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت استوا. جب ہم نے استوا کا یہ معنی کیا کہ اس کے معنی میں تفویض کیا تو یہ ظاہری معنی سے نکل گیا اور جب یہ ظاہری معنی سے نکل گیا تو ہم اس صفت استوا کے لیے جہت فوق کو ثابت نہیں کر سکتے. ظاہری استوا تو یہ ہے جیسے یہ چھت ہے، اس کے اوپر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس نے چھت کے اوپر استوا کیا ہے تو اس کے نیچے ہم اشارہ حسیہ کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے فوق کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ جہت فوق میں. اور یہ جہت فوق اس لیے لازم آیا کہ ہم نے استوا کو ظاہری عرفی معنی میں لیا. ہم اگر اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ ظاہری عرفی معنی میں استوا لیں تو جہت فوق لازم ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو یہ جسم کا خاصہ ہے اور اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی حادث ہے اور اللہ پر فنا نہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ استوا کا جو اللہ کے شان کے ساتھ لائق معنی ہے وہ معنی ہم اللہ کو سپرد کرتے ہیں اور وہ معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي خِيَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. اور وہ استوا جو جس کی ہم تفویض کرتے ہیں اس سے جہت منتفی ہے، اس سے علوی حسی منتفی ہے، اس سے وہ معنی بھی منتفی ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح ایک آدمی تخت کے اوپر ہوتا ہے اللہ بھی اس طرح تخت کے اوپر ہے، بلکہ یہ استوا صفت ہے اور یہ متشابہات میں سے. اور متاخرین حضرات استوا کی تعبیر کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت متاخرین وہ کہتے ہیں کہ استوا کو معول کرو، کیونکہ اگر تم استوا کے اندر تفویض کرو گے تو عوام لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے اور وہ شکوک اور شبہات کے شکار ہوں گے. تو متاخرین اہل سنت فرماتے ہیں کہ استوا کی تعبیر کرو. پھر استوا کی تعبیر متعدد طریقوں سے ہوئی ہے اور اصل میں استوا کی تقریباً کلام عرب میں 27 معانی آتے ہیں. کتنے؟ 27 معانی. تو وہ 27 معنوں میں ہم وہ معنی لیں گے جو معنی اللہ کی شان کے ساتھ لائے.
اور جو معنی اللہ کے شان کے ساتھ لائق نہیں ہے اس معنی کا نفی کریں گے. مثلا استوا کا ایک معنی استقرار بھی آتا ہے، استوا کا ایک معنی تمکن فی المکان بھی آتا ہے، لیکن ہم نہ استقرار کا معنی لیں گے اور نہ تمکن کا معنی لیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ استوا جو ہے نا ایک ایسے معنی میں اللہ کے لیے ثابت ہے جو اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے. اور وہ کون سا معنی ہے؟ تو بعض حضرات نے اس کو قبضہ کے معنی میں لیا ہے، استولا کے معنی میں لیا ہے. اور استوا کو استولا کے معنی میں لینا یہ کلام عرب فصیح سے ثابت ہے، کلام عرب اصیل سے ثابت ہے. شاعر کہتا ہے قد استوى بشر على العراق من غیر سیف ودم محراق. قد استوى بشر بن عبد الملک نے عراق پر حملہ کیا لیکن تلوار کے بغیر، تلوار کے استعمال کے بغیر عراق پر قابض ہو گیا. تو ایک شاعر ان کی مدح کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا قد استوى بشر على العراق، اے استولى وقبض على العراق من غیر سیف ودم محراق. اس نے عراق کے اوپر قبضہ کیا اور نہ کوئی خون بہا اور نہ تلوار استعمال ہوئی. تو اس شعر میں استوا بمعنی استولا ہے. یہ ایک شعر ہے. عرب کے کئی دوسرے اشعار میں بھی استوا کو استولا کے معنی میں لیا گیا ہے، صرف اس شعر کے اندر نہیں، کئی اشعار میں استوا کو استولا کے معنی میں لیا گیا ہے. عرب بھی عام طور کلام منصور میں استوا کو استولا اور قبضہ کے معنی میں لیتے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض سلفی برادران اعتراض کرتے ہیں کہ استوا کو استولا کے معنی میں لینا یہ ثابت نہیں ہے. جب ان کے سامنے یہ شعر پیش کیا جاتا ہے قد استوى بشر على العراق تو کہتے ہیں یہ اختل عیسائی شاعر کا شعر ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اہل سنت ایک عیسائی کے شعر سے یقینی پر استدلال کر رہے ہو. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی استوا کو استولا کے معنی میں لینا صرف اس شعر سے ثابت نہیں ہے، یہ دوسرے اشعار ہیں ان سے بھی ثابت ہے. دفع شبہ تشبیہ میں وہ دوسرے اشعار موجود ہیں. اور اسی طرح کلام منصور میں بھی عرب استوا کو استولا کے معنی میں لیتے ہیں، تو یہ اس شعر پر موقوف نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس شعر پر اگر موقوف بھی ہو جائے تب بھی اس شعر سے استدلال کرنا جائز ہے. وہ اس لیے کہ اس شعر سے جو ہم استوا کو استولا کے معنی میں لے رہے ہیں یہ عقیدے کا استدلال نہیں ہے، یہ لغوی استدلال ہے. یہ کون سا استدلال ہے؟ لغوی استدلال ہے. اور لغوی استدلال عیسائی تو عیسائی ہیں، ہم مشرکین سے بھی یہ استدلال لیتے ہیں. یہ جو سبا معلقہ کے شعراء ہیں، امر القیس الملک الذلیل کا لقب اس کو دیا گیا ہے کہ آخرت میں اس کے ہاتھ میں جہنمیوں کا جھنڈا ہوگا اور جو شعراء گمراہ ہیں اس کے پیچھے ہوں گے اور یہ جہنم جا رہے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے. تو یہ اصل میں امر القیس جو مشرک تھا، بت پرست تھا اور طرفہ بت پرست تھا. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کتاب السنت میں ایسے بت پرستوں کے شعروں سے استدلال جائز ہے. آپ تفسیر ابن جریر طبری کو اٹھائیے، دوسرے متقدمین کی مجاز القرآن للزجاج کو اٹھائیے، اور اسی طرح مجاز القرآن للمثنى معمر بن مثنى کو اٹھائیے. سب حضرات نے ایسے اشعار سے استدلال کیا ہے جو مشرکین کے اشعار ہیں. تو یہ تو مسئلہ ہے کہ جو حالت کے زمانے کے مشرکین شعراء کے شعروں سے استدلال قرآن و حدیث میں جائز ہے. تو کم از کم اختل تو مشرک نہیں تھا، وہ مشرک کی بنسبت تھوڑا بہت اچھا تھا، آسمانی دین کا تو قائل تھا، وہ عیسائی تھا. تو اس کے شعر سے تو بطریق اولا استدلال جائز ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ استوا کو استولا کے معنی میں ٹھیک نہیں، یہ عیسائی شاعر سے تم استدلال کر رہے ہو، تو یہی کہنا غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال تو ایک تعبیر یہ ہوا کہ استوا کو قبضہ کے معنی میں لیا. یہاں ایک ساتھی نے کل چٹ بھی بھیجا تھا کہ اللہ نے عرش پر قبضہ کیا تو کیا پہلے اس پر قبضہ نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے اس پر قبضہ نہیں تھی، یہ اظہار ربوبیت کے لیے فرمایا کہ جب عرش پیدا کیا تو اس پر قابض بھی ہو گیا. اور یہ اصل میں اس لیے فرمایا کہ اللہ نے عرش کے اوپر قبضہ کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کاملہ ہے وہ اس کا ظہور ہو جائے لوگوں کے سامنے. کیونکہ عرش
اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اور جب عرش پر اللہ کا قبضہ تام ہے تو دوسرے اشیاء پر بطریق اولا تام ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مثلا ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مثلا طالبان نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، جو جس وقت طالبان کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو ہر جگہ کو فتح کر رہے تھے، لیکن یہ افغانستان کی فتح نہیں کی۔ لیکن جب کابل کا فتح ہوا تو لوگوں نے کہا افغانستان فتح ہو گیا، اور کابل کے فتح کے وقت کتنی خوشیاں منائی گئی آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ کابل دارالخلافہ تھا، ایسا ہے نا؟ تو اگر دارالخلافہ پر قبضہ ہو جائے تو ایسا ہی کہ پورے ملک پر قبضہ ہو گیا۔ تو یہ جو دارالخلافہ ہے کائنات میں وہ عرش ہے، جب عرش پر اللہ کا قبضہ آ گیا تو دوسری مخلوقات پر بطریق اولا فتح آ گیا۔ اس لیے کہا قد استوى بشر العراق، جو قرآن کے اندر آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تو عرش پر بھی قابض ہے، تو دوسری چیزیں کے اوپر بطریق اولا اللہ تعالیٰ قابض ہے۔ تو ایک یہ تعبیری معنی ہو گیا۔ متاخرین حضرات ایک دوسرا معنی، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو تعبیر کرتے ہیں وہ درجہ جزم میں نہیں کرتے، یعنی یہ مسئلہ گزرا تھا، کیونکہ درجہ جزم میں اگر ہم تعبیر کرتے ہیں تو اس سے اصل صفت معطل، محظور اور محجور رہ جاتا ہے، جس میں اصل صفت کی تعبیر ہے ہم اس کے قائل نہیں، ہم اصل صفت کو اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ یہ جو تعبیر ہے درجہ احتمال میں ہے۔ دوسری تعبیر جو صوفیہ حضرات کرتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر تجلی ڈالی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر تجلی ڈالی۔ یہ جو تجلی ہوتی ہے نا، یہ صفت رحمانیت کی مظہر ہے، صفت رحمانیت کی مظہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر تجلی ڈالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا ظہور فرمایا، اور جب سب سے بڑے مخلوق عرش کے اوپر رحمت کا ظہور فرمایا تو دوسرے چھوٹے مخلوقات پر بطریق اولا رحمت کا ظہور فرمایا۔ تو یہ جو دوسری تعبیر صوفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہاں استوا سے مراد تجلی ہے، اور چونکہ تجلی صفت رحمانیت کا مظہر ہے، اسی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ استوا علی العرش، بلکہ کیا کہا الرحمن استوا علی العرش، یعنی لفظ اللہ کو ذکر نہیں کیا۔ کس کو ذکر کیا؟ لفظ رحمان کو، کیونکہ تجلی کا تعلق رحمانیت کی صفت سے ہے، اس مناسبت سے لفظ رحمان کو ذکر کیا، لفظ اللہ کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہ دوسری تعبیر ہے جو ہمارے اہل حق صوفیہ فرماتے ہیں۔ ایک تیسری تعبیر بھی ہے جس کو ایک مشہور امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ امام شعرانی نے بہت نادر تعبیر فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں قد استوى الرحمن علی العرش استوى میں استوا بمعنی اتمام ہے، اور یہ اس میں اتمامیت مخلوق کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، اور پھر شعرانی لکھتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ عرش کے بعد بھی اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا، تو جب عرش تک تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو پھر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اتم خلق المخلوقات مع العرش بالعرش، عرش کے ساتھ تمام مخلوقات کا اتمام کیا۔ صفحہ نمبر 228 کی طرف آپ چلے جائیے اور امام عبدالوہاب شعرانی کا حوالہ دیکھیں۔ لکھتے ہیں امام عبدالوہاب شعرانی جو تصوف کے مشہور امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فرائض القلائد فی علم العقائد، اس کا میں نے کچھ ذکر کیا تھا، میں استوا علی العرش کی ایک اور توجیہ کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقد ذکرنا فی کتابنا المسمى بالدر المكنون والجوہر المسون ان اولا ما يفسر القرآن بالقرآن، بہترین تفسیر وہ ہے جو تفسیر القرآن میں قرآن کی جائے۔ تو کہتے ہیں وقد ورد تفسیر الاستواء بالاستتمام والکمال، قال سبحانه وتعالى كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فمعنى الاستواء على العرش على مذهب اهل الله تعالى السالم من الشبه والغموس استتمام الخلق على العرش بعد انتهاء الخلق بانتهاء العرش، فلم يخلق بعد العرش شيئا ولم يبلغنا في كتاب ولا سنة أنه تعالى خلق وراء العرش شيئا، یعنی سورہ فتح کی سیاحت میں استوا کا معنی اتمام ہے، لہذا استوا العرش میں بھی یہی معنی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، حتیٰ کہ عرش بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور عرش پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا اتمام کیا، یعنی اللہ کے بعد، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا نہیں کی،
گویا کہ اس آیت استواء العرش میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا اظہار فرمایا ہے اور یہ ظاہر فرمایا کہ عرش پر میں نے مخلوقات کے خلق کو اتمام کر دیا. تو یہ 3 معنی ہو گئے اہل حق کے نزدیک. تو یا تو استواء کے اندر متقدمین کا مذہب ہے جو تفویض ہے، یا استواء کے اندر متاخرین کا مذہب ہے جو 3 طریقوں سے تعبیر کرتے ہیں. اب آ جائیے سلفی حضرات استواء کے اندر کیا کہتے ہیں. سلفی کی نے جو گل کھلائے ہیں ان کی تھوڑی سی میں ایک جھلک آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ استواء حقیقی عرفی معنی میں اللہ کے لیے ثابت ہے. حقیقی عرفی معنی میں اللہ کے لیے ثابت ہے. حقیقی عرفی معنی استواء کا جلوس ہے. ٹھیک ہے نا. تو حقیقی عرفی معنی تو استواء کا جلوس ہے. تو اگر جلوس کی معنی میں استواء کو لیا جائے تو پھر ان سے سوال ہوگا، کیونکہ قرآن عقل کے موافق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. اسلام عقل کے موافق ہے، قرآن عقل کے موافق ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے در و تعارض العقل والنقل 11 جلدوں کے اندر، اور اس کا دوسرا نام ہے موافقت صریح المعقول لصحیح المنقول. اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام اسلام جو ہے وہ عقل کے موافق ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب عقل یہ سوال کرے گا جب اللہ حسن عرش کے اوپر ہے تو ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا عرش کے برابر ہے یا عرش سے چھوٹا ہے یا عرش سے بڑا ہے. آج کل سلفی حضرات کے اوپر تم جو سوال کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ حسن عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ عرش سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا برابر ہے، تو کہتے ہیں تم بدعت کر رہے ہو. قرآن میں صرف استواء العرش آئے، آگے سوال نہ کرو. تو تم کہتے ہو کہ یہ بدعت تو تم خود کرا رہے ہو. تم نے خود کہا کہ استواء کو حقیقی عرفی معنی میں لے لو، اور استواء کا حقیقی عرفی معنی کیا ہے؟ جلوس ہے. استواء کا ظاہری عرفی معنی کیا ہے؟ جلوس ہے. اب آپ سے خامخواہ ایک عقلمند یہ سوال کرے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ عرش کے سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا برابر ہے؟ اور یہ تینوں احتمال باطل ہے، تینوں کفری ہے. اگر اللہ تعالیٰ عرش کے برابر ہو گیا تو خالق اور مخلوق ایک ہو گئے، یہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ متناہی ہو گئے، یہ بھی کفر ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ عرش سے بڑا ہو گئے تو تجزی اور تباعد لازم آیا. ایک حصہ عرش کے اوپر آ گیا اور باقی حصہ عرش سے باہر چلا گیا، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ کی تجزی اور تباعد لازم ہے اور جسم کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ عرش سے چھوٹا ہے اور عرش بڑا ہے تو مخلوق کو بڑا کر لیا اور اللہ کو چھوٹا کر لیا. ویسے سلفیوں کا مذہب یہی ہے جو آخری نقطہ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں یہ لکھا ہے، ابن قیم نے بھی اس سے یہ بات نقل کی ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر اپنے ساتھ بٹھائے گا، اور عرش کے اوپر جب اللہ بیٹھتا ہے تو 4 انگلیوں کی جگہ بچ جاتی ہے. بقدر 4 انگلیاں جگہ بچ جاتی ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود کہا ہے، مجموع الفتاوی کے اندر یہ روایت ہے. اور اس کے اوپر حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش کا مخلوق بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو احلاہما مرن، عربی میں کہتے ہیں احلاہما مرن، جو اس کا میٹھا والا حصہ ہے وہ بھی تلخ ہے. لہٰذا یہ جو احتمالات یہ تینوں باطل ہے، لہٰذا عرش کو اللہ کو عرش کے اوپر حصن ماننا یہ ناجائز. پھر اس میں ان کے اور بھی اقوال ہیں. بدعت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اہل بدعت کے اقوال مختلف ہوتے ہیں. یاد رکھیں جو اہل حق کا مذہب ہوتا ہے وہ اکثر ایک ہی ہوتا ہے. پوری دنیا میں پھر ایک ہی مذہب ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ اس میں ایک دو اقوال فروعی ہوں گے. لیکن بدعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 5 بدعتی بیٹھے ہیں، ایک کا اسی مسئلے میں ایک موقف ہوگا، اس کا دوسرا موقف ہوگا، اس کا تیسرا موقف ہوگا، اس کا چوتھا موقف ہوگا. یہ آپ قاعدہ ذہن میں رکھیں، یہ بہت کام آئے گا. تو اب یہاں جو غیر مقلدین ہیں یا پہلے زمانے میں جو مجسمہ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ عرش کے اوپر تو حصن ہے لیکن عرش کے ساتھ مماس نہیں ہے، بلکہ عرش سے ایک فاصلے پر ہے. جب عرش سے ایک فاصلے پر ہیں تو پھر کہتے ہیں پھر ان کے درمیان پھر اختلاف ہے کہ جو فاصلہ ہے عرش اور اللہ کے درمیان میں یہ فاصلہ متناہی ہے یا غیر متناہی ہے. تو ان میں ایک فرقہ مجسمہ کا کہتا ہے کہ یہ فاصلہ غیر متناہی ہے، اور دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ یہ فاصلہ اللہ اور عرش کے جو درمیان ہے وہ متناہی ہے. اور یہ والا فرقہ اس دوسرے فرقے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو بڑے بیوقوف ہو، جب اللہ حسن عرش کے اوپر موجود ہے، عرش بھی موجود ہے، تو فاصلہ غیر متناہی کیسے ہو گیا؟ تم تو بڑے بیوقوف ہو.
تو یہ ان کا ایک مذہب ہے. اچھا پھر یہ جو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث متواتر ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة في ثلث الأخير إلى سماء الدنيا أو كما قال علیہ السلام. تو اس نزول کو ہمارے نزدیک تو نزول یہ متشابہات میں سے یا تو اس میں تفویض کا معنی لو یا نزول رحمت لو. کل میں نے اس پر بات کی تھی لیکن وہ کہتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ حقیقتاً انتقال کرتا ہے نیچے آسمان کی طرف آ جاتا ہے. تو اس میں پھر ان کا اختلاف ہے. ایک فرقہ ان کا کہتا ہے کہ عرش خالی رہ جاتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے اور دوسرا فرقہ نقل کفر نباشت ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اوپر ہوتا ہے تو وہاں سے ربڑ کی طرح نیچے آ جاتا ہے. تو آدھا نیچے ہوتا ہے اور آدھا عرش کے اوپر ہوتا ہے. یہ ان کے اقوال ہے. اچھا پھر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور مماثل نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے 6 اطراف ہیں. تو 6 اطراف متناہی ہیں یا غیر متناہی ہیں. تو ابو یعلا کا مطلب یہ ہے ابو یعلا جو تفسیر کی طرف بہت مائل تھا کہ اللہ کے 6 اطراف میں اس میں سے 5 اطراف غیر متناہی ہے اور جو جہت اور جو طرف عرش کے بالکل مساوات میں سے ہیں وہ متناہی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب در تاسیس البدع الکلامیہ فی الرد علی الجہمیہ والقدریہ کے اندر ابو یعلا پر اعتراض کیا ہے کہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. جب اللہ موجود حصی ہے اور اس کے 6 اطراف ہیں تو صرف ایک طرف تحت کو متناہی ماننا اور 5 اطراف کو غیر متناہی ماننا یہ حماقت ہے. چاہیے یہ ہے قائلی کی روح سے کہ اللہ کے جس طرح تحت والی طرف متناہی ہے تو دیگر 5 اطراف بھی متناہی ہونے چاہیے یعنی اللہ محاط ہے. یہ ابن تیمیہ کی نص ہے باقاعدہ تاسیس البدع الکلامیہ فی الرد علی الجہمیہ والقدریہ. اس نص کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس نے ابو یعلا پر رد کیا ہے. تو ان کا مذہب یہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ در تعارف العقل والنقل میں لکھا ہے کہ اللہ یتحرک متی یشاء ویسکن متی یشاء. حرکت اور سکون کا قیام اللہ کے ساتھ کیا اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ حرکت اور سکون اقوام کی قسم ہے. اقوام آراز کی قسم ہے. آراز عالم کی قسم ہے اور یہ حادث ہے. اگر جس نے حرکت اور سکون کی نسبت اللہ کی طرف کی تو حوادث کا قیام کیا اور حدوث صفت مستلزم ہے حدوث. اب بتاؤ یہ ان کی کتابوں میں صریح لکھا ہوا ہے. تو غیر مقلدین حضرات یہ مذہب رکھتے ہیں. لہٰذا کبھی آپ کو گفتگو کی نوبت پڑے ان کے ساتھ تو آپ اور استوا کے مسئلے پر تو آپ ان سے گفتگو کیسے کریں گے؟ پہلے تو اس مسئلے میں وہ مدعی ہے کیونکہ آپ کو وہ لوگ معطل کہتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ صفت کا انکار کر رہے ہیں. صفت استوا ہم انکار نہیں کرتے لیکن ان کے ذہن میں جب ان کے ذہن میں آپ منکر ہیں اور وہ مدعی ہے تو دعویٰ کون لکھے گا؟ مدعی لکھے گا. اب آپ ان سے کہیں کہ دعویٰ لکھے تو وہ کہے گا کہ صفت استوا اللہ کے لیے ثابت ہے. تو آپ کہیں گے کہ ما بین امتیاز کیا ہوا ہم بھی صفت استوا کے قائل ہیں آپ بھی قائل ہیں. ما بین امتیاز بیان کرو. آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے صفت استوا کے متعلق وہ لکھو. لہٰذا وہ لکھیں گے کہ صفت استوا اللہ کے لیے حقیقی عرفی معنی میں ثابت ہے ظاہری معنی میں ثابت ہے. پھر یہ لکھے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جالس قائد ہے یا عرش سے ایک فاصلے پر ہے اور اگر فاصلے پر ہے تو وہ فاصلہ اللہ اور عرش کے درمیان متناہی ہے یا غیر متناہی ہے اور اللہ عرش سے حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا اور جب حرکت کرتا ہے تو عرش اس سے خالی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پھر اللہ کا جہت تحت جو ہے وہ صرف متناہی ہے یا 5 اطراف سب متناہی ہے. یہ سب چیزیں لکھنے پڑیں گے اور اگر یہ اس نے قیامت تک لکھ لیا تو میں آپ کو انعام دیتا ہوں. یہ قیامت تک ہی نہیں لکھیں گے. آپ ان کو کہیں یہ سب آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو چیز آپ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ لکھو. جو میرے مفتابی کتابوں میں لکھا ہے میں لکھتا ہوں لیکن وہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے. لہٰذا الرحمن علی العرش استوا میں استوا کے اندر جو ہمارے سلفی برادران ہیں ان کا مسلک اور مذہب یہ ہے اور یہ مجسمہ کا مذہب ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات میں؟ میں نے ابتدا میں ایک حدیث ذکر کی کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ کہ عرش یہ مخلوق ہے. عرش حادث ہے. عرش کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود تھا. عرش نہیں تھا فرش نہیں تھا. تو جب عرش کو بعد میں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر آ گئی ہے تو تغیر کو مستلزم ہے. تو جس ذات میں تغیر آ جائے وہ حادث بن جاتا ہے. تغیر تو سب سے بڑی دلیل ہے حدوث کی. پہلے عرش نہیں تھا تو اللہ کے نیچے کوئی چیز نہیں تھا. مقلدین کی مذہب کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. جب عرش کو پیدا کیا تو عرش کے اوپر آ گیا نا.
مولانا عبدالرشید صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ جب عرش کے اوپر آ گیا تو یہ تو عرش کی طرف منتقل ہوا نا، صحیح ہے. اور اگر یہ کہیں کہ نہیں اللہ اپنی جگہ پر تھا نعوذ باللہ اور عرش نیچے پیدا کیا، پھر بھی تغیر پیدا ہو گیا، کیونکہ پہلے نیچے عرش نہیں تھا پھر عرش پیدا ہو، یہ بھی تغیر ہے. والتغیر ہوا دلیل اصیل علی حدوث الشیء. اب عالم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ العالم حادث لأنه متغیر وكل متغیر فهو حادث فالعالم حادث. قنداری اور رکشا سمجھ رہے ہو نا بات؟ تو العالم متغیر وكل متغیر فهو حادث فالعالم حادث. تو حدوث عالم کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تغیر. سمجھ آ رہی بات؟ اور جب سے حدوث عالم کے سب سے بڑی دلیل تغیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے عرش نہیں تھا، عرش اس کی نیچے آ گیا، اللہ کی ذات پر تغیر آ گیا. اور اسی مسئلے سے کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اس پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ عالم قدیم، اس نے عرش کے قدم اور عالم کے قدم کا قول کیا ہے، اسی وجہ سے کہ کہیں تغیر نہ آ جائے. اور اس کی تفصیل کی میں طرف آ رہا ہوں. حاشی پر میں نے پوری تفصیل ذکر کی ہے. اصل میں حدیث کیا ہے؟ حدیث کی طرف میں آ رہا ہوں. ایک حدیث میں ہے جو کتاب بدل خلق بخاری کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنو مولی صاحب، یہ بہت اہم نکتہ ہے. حضور فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تھا اور اللہ کے بغیر ازل میں کچھ بھی نہیں تھا، ازل کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. عرش کو بعد میں پیدا کیا، زمین کو بعد میں پیدا کیا اور پانی کو بعد میں پیدا کیا. اللہ تھا، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات ہو گئی کس کی؟ حدیث. اچھا ایک دوسری حدیث میں آتے ہیں جو مسند احمد کے اندر ہے، اس میں آتے ہیں کان اللہ قبل کل شیء، اللہ ہر چیز سے پہلے موجود تھا. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. کون سی کتاب کی؟ مسند احمد کی. کان اللہ قبل کل شیء، اللہ ہر چیز سے پہلے تھا تو عالم کو بعد میں پیدا کی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بخاری شریف کی کتاب التوحید کے اندر الفاظ اس طرح ہیں کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تھا، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جو الفاظ یہ مہم ہے، یہ مہم ہے، مجمل ہے. تو کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا. ان متشابہ الفاظ کو محکمات کی طرف راجع کریں گے. اور محکمات دو قسم کے الفاظ ہیں، کان اللہ قبل کل شیء ایک لفظ، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ دو لفظ. ان دو کی طرف اس ایک لفظ کو راجع کریں گے. اور وہ ایک لفظ یہ ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تھا، عالم نہیں تھا، عرش نہیں تھا، عرش پر اس کو بعد میں پیدا کیا. کیونکہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ یہ متشابہ الفاظ ہیں. اور قاعدہ یہ ہے شریعت کا کہ متشابہ کا ارجاع کرو گے کس کی طرف؟ محکمات کی طرف. چونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قدم عالم کا قائل ہے اور یہ خطرناک عقیدہ ہے. اس نے الٹ کیا، محکمات کو متشابہ کی طرف راجع کر دیا، محکمات کو متشابہ کی طرف راجع کیا. اس نے کہا کہ اس باب میں اصل لفظ جو ہے وہ یہ ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ عالم اور عرش بھی موجود تھا. تو عالم اور عرش بھی باعتبار نو کے قدیم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو ساتھ ساتھ تو ہو سکتا ہے، اس لیے عرش اور عالم قدیم ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو دو حدیثیں ہیں کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ نمبر 1 اور دوسری حدیث کان اللہ قبل کل شیء، ان دونوں محکمات کو راجع کرو متشابہات کی طرف. یہ بالکل جمہور کے خلاف گیا ہے اور صرف اس لیے خلاف گیا ہے کہ وہ قدم عالم کا قول کرتا ہے. اور قدم عالم کا قول ابن تیمیہ نے صراحتاً کئی جگہوں پر کیا ہے. ان نے جہاں صراحت کی ہے نقد و مراتب الاجماع. ابن حزم نے کتاب لکھی ہے مراتب الاجماع، اس کے اوپر نقد و مراتب الاجماع یہ انہوں نے لکھی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اس نے وہاں یہ بات صراحتاً کی ہے. در و تعارض العقل و نقل میں بھی یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ عالم قدیم. اور یہ اصل میں فلاسفہ کا مذہب ہے. فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ عالم بے اعتبار نو کے قدیم ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ عالم بے اعتبار نو کے قدیم ہے. اور یہ بات ابن ابی العز الحنفی نے شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر بھی ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہوئے لکھی ہے کہ عالم بے اعتبار نو کے قدیم ہے. اور یہ شریعت کے تمام مسلمات کے خلاف ہے. دیکھیں آپ آ جائیے
صفحہ نمبر 230 کی طرف حاشی میں، حاشی کو تفصیل آپ پڑھیں. صرف آخر میں حافظ ابن حجر فتح الباری میں کیا لکھتے ہیں دیکھیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس پر روشنی ڈالی ہے. قولوا كان الله ولم يكن شيء قبله تقدم في بدء الخلق. كان الله ولم يكن شيء قبله کتاب التوحید بخاری کے آخری کتاب کا حصہ ہے. کہتے ہیں قولوا كان الله ولم يكن شيء قبله تقدم في بدء الخلق بلفظ ولم يكن شيء غيره. وفي روایت ابی معاویہ تھا، یہ جو مسند احمد کی حدیث ہے وہ یہ ہے كان الله قبل كل شيء وهو بمعنى كان الله ولا شيء معه. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. وہی اسرہ فی رد علی من اثبت حوادث لا اول لها من روایت الباب. اور یہ ان لوگوں پر صریح رد ہے جو عالم کے قدم کے قائل ہیں، حوادث لا اول لها کے قائل ہیں، عالم کے قدم کے قائل ہیں. آگے کیا کہتے ہیں حافظ ابن حجر، یار کمال کا آدمی کہتا ہے وَهِيَ مِن مستشنع المسائل المنسوبة لابن تیمیہ. اور یہ وہ بدترین اور بدبودار مسئلہ ہے جو ابن تیمیہ کی طرف نسبت کیا جاتا ہے. آگے لکھتے ہیں وَوَقَفْتُ فِي كَلَامٍ لَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ. اور عجیب بات ہے کہ ایک جگہ میں نے ابن تیمیہ کے کلام کو دیکھا یرجح الروایت التي في هذا الباب، یہ جو متشابہ حدیث ہے كان الله ولم يكن شيء قبله، اس حدیث کو راجع کر رہے على غیرها دوسرے حدیثوں پر، مع ان قضیۃ الجمع بین الروایتین تقتضی حمل هذه على التي في بدء الخلق. حالانکہ كان الله ولم يكن شيء قبله اس حدیث کو اٹھاؤ اور راجع کرو اس حدیث کی اوپر اور اس کی طرف جس میں کہا گیا كان الله ولم يكن شيء غيره للعكس والجمع يقدم للترجيح بالاتفاق. ہم ان کی بات کو مانے اور جمہور کی بات کو مانے، آئے تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کو مانے، آپ خود بتائیں. اچھا امام الاثر کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح محدث الاثر علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی فیض الباری شرح البخاری میں اس کی طرف اشارہ کیا. ملاحظہ ہو كان الله ولم يكن شيء غيره ومن لفظه ولم يكن شيء قبله ولا اذكر فيه لفظ ما هو. اصل میں ابن تیمیہ نے یہ لفظ ذکر کیا كان الله ولم يكن شيء معه، لیکن یہ حدیث کے اندر نہیں ملتا. حدیث کی یہ تعبیر کی جا سکتی کہ یہ روایت بالمعنی ہے، یہ روایت بالمعنی ہے. تو کہتے ہیں ولا اذكر فيه لفظ معه والاولى اللفظ الاول كان الله ولم يكن شيء غيره، یہ لفظ اولا ہے. فإنه يدل على أن سائر العالم بنقيره وقتميره حادث. اس حدیث سے یہی لگ رہا ہے کہ عالم بنقيره وقتميره حادث ہے. بخلاف قولی ولم يكن شيء قبله فإنه إن كان سيئا في نفسه لكنه لا تستفاد منه المسألة المذكورة. اس سے حدوث عالم کا استفادہ نہیں ہو رہا. اما نوشا کشمیری کی بات کو مانے یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کو مانے، جمہور کے موافق ہے وہی مانیں گے. لہذا ایک بات تو یہ ہوگی اللہ رب العزت عرش صفت استوا اللہ کے لیے ثابت ہے، اس سے جہت ثابت نہیں ہوتا. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے استوا کو ثابت کیا اور ساتھ جہت فوق کو یا مکان کو ثابت کیا، اس نے استوا کو حقیقی عرفی معنی میں لیا اور یہی مجسمہ کا مذہب ہے. اس لیے ہمارے متکلمین نے اللہ تعالیٰ سے جہت کی نفی کی ہے، مکان کی نفی کی ہے اور ساتھ ساتھ استوا کا اس بات بھی کیا ہے. تو جہت اور مکان کی نفی کرنا اور استوا کو ثابت کرنا اس طرف کی طرف غمازی کر رہا ہے کہ استوا کو تفویض کے معنی میں لو یا تعبیر کے معنی میں لو، ظاہری عرفی معنی میں لو. اس پر صفحہ نمبر 232 پر دیکھیے امام ابن بزیزہ جہت اور مکان کی نفی پر دلائل ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جہت فوق ثابت نہیں، اللہ کے لیے جہت فوق ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جہت کی نفی پر امام ابن بزیزہ کا بہترین کلام الاسعاد فی شرح الارشاد، ابتدا میں اس کے حوالے گزرے جس نے الارشاد الی قواعد الادلہ کے اوپر شرح لکھی ہے امام جوینی کی کتاب پر. ابن بزیزہ متکلم کہتے ہیں الاول لو كان الباری متحیزا، اگر اللہ تعالیٰ حسن عرش پر استوا کر لے لکان مساویا للاجسامیہ، تو اجسام کی طرح ہو جائے گا. ویلزم حدوثه او قدمها، یا تو اللہ تعالیٰ کو حدوث لازم آئے گا عرش کی حدوث کی وجہ سے، او قدمها، یا عرش کا قدم آئے گا اللہ کے قدم کی وجہ سے. وکلاہما محال واحداہما مر، سمجھا رہی بات، یہ دونوں محال، ایسا ہو نہیں سکتا. الدلیل الثالث، دوسری دلیل بہت طویل تھی اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، آپ اصل میں دیکھ سکتے ہیں. الدلیل الثالث لو كان القدیم متحیزا لافتقر الى الحیز، اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر حصہ موجود ہوا تو اللہ تعالیٰ حیز کی طرف محتاج ہو جائے گا اور مکان کی طرف محتاج ہو جائے گا. والقدیم لا يكون مفتقرا، اور ذات قدیمہ مفتقر الى المکان نہیں.
اور افتقار کا معنی تب آئے گا جب وہ معنی لیا جائے جو سلفی حضرات لیتے ہیں یا مجسمہ جو لیتے ہیں. اب لوگ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا. آگے دیکھو الدلیل الرابع لو کان متحیزا اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر حصن ہے تو لکان الحیز موجودا فی الازل اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش بھی موجود تھا. فیلزم وجود قدیمین واجب الوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کا وجود قدیم تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا عالم بھی اور عرش بھی قدیم تھا. وہ محال اور اللہ کے بغیر عرش کا قدم یہ محالات میں سے. اس سے تو توحید باطل ہو جائے گی. تم مسلمان کیسے رہے ہو گئے؟ ہم تو مسلمان اس لیے کہ ہم توحید کی عقیدے کے قائل ہیں دوسرے لوازم کے ساتھ. اور اگر قدم میں اور ازل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ عالم کو بھی قدیم مان لیا جائے تو دو قدیمین کا وجود لازم آئے گا اور یہ محالات میں سے ہے. پانچویں دلیل الدلیل الخامس لو كان متحيزا لكان اما ان يكون قابلا للقسمت او لا يكون اگر اللہ تعالیٰ متحیز عرش کے اوپر ہے لكان اما ان يكون قابل للقسمت تو اللہ تعالیٰ قابل قسمت ہوگا او لا يكون یا قابل قسمت نہیں ہوگا جوہری فرد ہوگا جزء تجزا ہوگا. فإن كان الأول اگر اللہ تعالیٰ قابل تقسیم ہوا نو كان مؤلفا تو اللہ مرکب متجزی بن جائے گا. وكل مؤلف حادث اور ہر مؤلف حادث ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے حادث ہوتا ہے. والإله لا يكون حادثا اور الہ کبھی حادث نہیں ہوتا. وإن لم يكن قابلا للقسمت اور اگر وہ قابل قسمت نہ ہو بہت چھوٹا ہو كان فاعل الاشیاء واجب الوجود وواجب الوجود اصغر الاشیاء واحقرها تو اللہ تعالیٰ جوہر فرد بن جائے گا تو عالم کا بنانے والا بہت چھوٹا اور احقر ہو جائے گا. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا اللہ اس پلیتی سے پاک ہے. اللہ کو جو بھی رہتا ہے اللہ کون مان سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے عرش کو مکان ماننا یہ جائز نہیں ہے. الدلیل السابع ان العالم کروی فیلزم على مقتضاه ان يكون الباری سبحانه اسفل العالم وفوق العالم. اور ساتویں دلیل یہ ہے کہ اللہ اگر عرش کے اوپر ہے تو یہ پوری دنیا عرش کے نیچے ہے. صحیح ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہو تو آپ ادھر ہو اس زمین کے اس خطے پر ہو آپ ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کی طرف. اور جو آدمی امریکہ کے زمین پر کھڑا ہے امریکہ بالکل ہمارے الٹ ہے. جب یہاں دن ہوتے وہ ہاتھ اٹھتا ہے تو وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو تم بھی اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہو وہ بھی اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. تو اللہ عرش کے اوپر حصہ نے مجسمہ کے نزدیک ہو تو اللہ اس عالم کے ارد گرد اس طرح ہوگا جس طرح کے سانپ ہوتا ہے. سانپ کسی چیز کی ارد گرد اس طرح ہو جاتا ہے نا اللہ کی مثال ایسی ہوگی روز میں. اور یہ خرابی اس لیے آ گئی کہ تم نے اللہ کو حصہ عرش کے اوپر مان لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات ہے. الدلیل السابع ان العالم کروی فيلزم على مقتضاه ان يكون الباري سبحانه اسفل العالم وفوق العالم. الدلیل الثامن ان الجهات متساویة بالذات جہات ستہ متساویة بالذات. جس جہت کو تم فوق کہتے ہو وہ اس کی فوقیت نسبی ہے. مثلا اس سب کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے لیے جہت فوق ہے لیکن اوپر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہی جہت تحت ہے. تو جہاد جو ہے نا یہ کیا ہے امور نسبیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھو کہتے ہیں کہ الدلیل الثامن ان الجہات متساویۃ بالذات فلیس بعضها اولا ببعض اولا بعض سے اولا نہیں ہے. فإن اختص بجہت اللہ تعالیٰ اچھی جہات میں سے ایک جہت کے ساتھ مختص کیا جائے افتقر الى مخصصنا تو مخصص کی طرف محتاج ہوگا. والقدیم لا يكون كذلك اور قدیم کبھی بھی مخصص کی طرف محتاج نہیں ہوگا اور جو مخصص کی طرف محتاج ہوتا ہے وہ حادث بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی استوا کو حقیقی عرفی معنی میں لینا ناجائز. سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے دیکھو الدلیل العاشر لو کان متحیزا لکان محاذیا اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر حصہ ہے تو یہ عرش کے برابر ہوگا. فحینئذ اما یکون کالجسم المحاذی او اصغر او اکبر تو جب عرش کے اوپر حصہ ہوا تو یا تو جسم عرش کی ساتھ محاذی ہوگا یا عرش سے چھوٹا ہوگا یا عرش سے بڑا ہوگا. وعلی کل تقدیر یلزم الافتقار ہر صورت میں افتقار لازم آتا ہے الی المخصص للتساوی فی الجواز. والقدیم لا یکون مخصصا قدیم مخصص نہیں ہو اس کے لیے کوئی مخصص آ جائے لہذا یہ کفر مذہب. تو لہذا استوا کو حقیقی عرفی معنی میں لینا اس کی سینکڑوں خرابیاں ہیں. چل خرابیاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے دیکھو غیر مقدمین کا استوا عرش کے مسئلے میں بارے میں اختلاف. مولانا پڑھو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر مقلدین کے استواء علی العرش کے مسئلے میں بعض اختلاف. جیسا کہ مشہور سلفی محمود رشی کی کتاب اسباب الحق سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائد ہے. سلفیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ عرش پر قائد ہے لیکن عرش سے کچھ فاصلے پر ہے. اور یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا سے بات ذکر کی کہ غیر مقلدین اور اہل بدعت کے اس مسئلے میں شدید اختلافات. بدعت کی خرابی یہی ہے کہ اس میں 5 بدعتی 5 کا الگ الگ موقف ہوگا. 5 کی جو روح کا ارجاع جسد انسانی کی طرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مماتیوں میں اس کے اندر شدید اختلافات ہیں. ایک ممت یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا یہ کہتا ہے، چوتھا یہ کہتا ہے. یہ جو اذان علی القبر بریلیوں کا مسئلہ ہے، اس میں بریلیوں کے شدید اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ اذان واجب ہے اذان علی القبر، بعض کہتے ہیں مباح ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے. درست. بدعت کی خرابی یہی ہے کہ اس میں اہل بدعت ایک مسئلے پر متفق نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ چلو پھر یہ فاصلہ کتنا ہے تو بعض سلفیہ کے نزدیک یہ فاصلہ عرش کی طرف. یہ بات میں نے کر دی ہے، یہ بات میں نے کر دی ہے. اعتراض بعض لوگوں کی طرف سے اشکال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم دعا میں اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں. اچھا، غیر مقلدین حضرات اور دوسرے مجسمہ کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم دعا کے وقت اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے حصہ. اس کا جواب تقریباً ہمارے اکثر متکلمین محدثین نے دیا ہے، اور اس مسئلے پر تقریباً میں نے 250 حوالے جمع کیے. 1-2 حوالے میں نے یہاں پیش کیے کہ بھئی جو آسمان کی طرف ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اندر ہے یا عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. عرش و فرش تو اللہ کے لیے برابر ہے. عرش و فرش تو اللہ کے لیے برابر ہے. اوپر نیچے اللہ کے لیے برابر ہے. یہ اوپر نیچے ہماری نسبت ہے، ٹھیک ہے نا. اور باقی جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف یہ اس لیے کہ آسمان دعا کے لیے قبلہ ہے. اور یہ ایسا ہی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ دیکھو محراب کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر ہے؟ آپ بتائیے. اللہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہے. سمجھا رہی بات؟ یہ تو تجمع قلوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے. اس لیے دعا کے لیے تعبداً آسمان کو قبلہ بنایا ہے. اور آسمان دعا کے لیے قبلہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اوپر ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی سے تم کوئی چیز مانگتے ہو تو پھر تو چاہیے یہ تھا کہ ہاتھ اس کی طرف کرو. آپ نے ملنگ لوگوں کو دیکھا ہوگا، یہ بکاری جو ہوتے ہیں جب آپ سے سوال کرتے یہ نہیں کہتے کہ کچھ دے دو مجھے 10 روپے چاہیے، 20 روپے چاہیے. یہ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کچھ دے دو مجھے 10 روپے چاہیے، 10 روپے کی ضرورت ہے، 1000 روپے کی ضرورت ہے. یہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور مانگتے آپ سے کیا ہو جائے؟ کیونکہ دعا کے لیے قبلہ آسمان ہے. دعا کے لیے قبلہ آسمان، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جب بندہ زمین کے اوپر سر رکھتا ہے تو جس طرف بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اگر اس طرف اللہ ہو تو پھر جب بندہ زمین کے اوپر اپنے منہ کو رکھتا ہے، اپنے جبہے کو رکھتا ہے تو چاہیے یہ ہے کہ اللہ نیچے ہو، کیونکہ وہ نیچے اپنے سر کو رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جس طرح زمین کے اوپر سر کو رکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نیچے ہے، اسی طرح ہاتھ کو اٹھانا آسمان کی طرف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ علوی حسی کی طرح اس کے ساتھ اوپر ہے. ہاں علوی معنوی پر اللہ کا شان مرتفع ہے اور اونچا ہے، اس پر اجماع ہے. فوقیت معنوی پر اجماع ہے. بھائی اوپر نیچے یہ اللہ کے لیے ایک چیز ہے. اس کا ایک مثال سمجھے. اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے. یہ ہمارے نسبت زمان اور مکان ہے. اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے. اس کے ایک مثال سمجھے. یہ اتنا بڑا حال ہے، اس حال کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. نیچے فرش ہے، فرش کے ایک حصے کو زرد رنگ دو، دوسرے حصے کو سبز رنگ دو اور تیسرے حصے کو سرخ رنگ دو. اس سرخ حصے پر ایک چونٹی کو چھوڑو، اس کو پوری دنیا سرخ نظر آئی. پھر اس زرد حصے کی طرف منتقل کرو، اس کو پوری دنیا زرد نظر آئے گی. پھر سبز کی طرف منتقل کر دو، اس کو پوری دنیا سبز آئے گی. لیکن یہ سبز، یہ زرد اور یہ سرخ یہ اس کی بنسبت ہے. تمہارے نسبت تو یہ سب چیزیں ایک ہے. یہی انسان اور اللہ کی مثال ہے کہ اللہ کے لیے اوپر نیچے ایک ہے، ماضی حال استقبال ایک ہے. یہ ماضی حال استقبال اور زمان اوپر نیچے اور ہم اور آپ کے لیے. سمجھ آ رہی بات؟ تو تم نے تو اللہ کو بہت چھوٹا کر لیا کہ آسمان کے اندر اللہ کو محصول کر لیا، عرش کے اندر جو ہے اللہ کو محصول کر لیا. جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ فرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ آسمان نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟
اس کے بغیر اللہ موجود تھا، اب بھی موجود ہے. یہ تو آپ کے لیے پیدا کیا ہے. تمام عالم کا شہزادہ انسان ہے، انسان کے لیے پیدا کیا. اپنے اظہار ربوبیت کے لیے پیدا کیا. یہ اپنے قیود نہیں بنائی، آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے لیے خیر ہے. ہمارا ایک مناظر صاحب ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں امریکہ کے، مولانا یاسر ندیم واجدی. اس کے ایک ملحد کے ساتھ مناظرہ تھا، تو وہ ملحد کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے زمانہ ہے، اللہ کے لیے زمانہ ہے، زمانہ لازم ہے. خیر وہ ملحد تو کی کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. اگر اللہ اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ اس کے لیے نہیں ہے، تو اگر اللہ ہوتا تو اس زمانے میں بھی ہوتا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ملحدین کی مسلک میں تھوڑا فرق ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زمان مکان کے ساتھ متصف ہے، اللہ ہے زمان مکان کے ساتھ متصف ہے. اور ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہوتا تو زمانے میں ہوتا، اس لیے نہیں ہے کیونکہ زمانے میں نہیں ہے. تو مولانا یاسر صاحب نے بہت اچھی مثال دی کہ کمپیوٹر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے کہاں رکھا ہوا ہے، کہنے لگا جس نے بنائے وہ اس کے اندر ہے، بل گیٹس جو ہے اس کے اندر ہے، اس نے کہا نہیں. تو اسی طرح اللہ بھی ہے کہ جو بنانے والا کمپیوٹر کا بنانے والا وہ اس کے اندر نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمانہ کو بنائے تو اللہ زمانے کے اندر نہیں ہے، زمانے کے اندر نہیں. بہت اچھی مثال انہوں نے دی. اور زمان اور مکان ہم اور آپ کے لیے قید ہے، اس سے اللہ رب العزت پاک ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. باقی دعا کے لیے ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے لیے آسمان قبلہ ہے، اور اگر جس طرف اللہ ہی سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبے کے اندر ہم اس طرف سجدہ لگاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نیچے ہو کیونکہ زمین پر ہم سجدہ لگاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب شام کی طرف جا رہے تھے تو فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو اللہ تعالیٰ شام میں ہونا چاہیے. تو اس طرح ان ظاہر الفاظ کو ظاہری معنی میں لینا یہ مجسمہ کا مذہب ہے. تو یہ دیکھو قال الامام شہاب الدین الخرائیتی المالکی. یہ ایک حوالہ، ایک دو حوالے میں نے پیش کیے. میں نے کہا اس پر میں نے 250 حوالے نقل کیے، جمع کیے کہ دعا کے لیے آسمان قبلہ ہے بس. قال شهاب الدين الخرائيتي الفصل الثالث في هيئات الدعاء وهي أشارة. ایک اس میں یہ ہے التوجه نحو السماء في حالة الدعاء فإن الله تعالى جعل السماء قبلة الدعاء وتعبدنا بها. ہمیں حکم دیا کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاؤ. كما جعل الكعبة قبلة الصلاة وجعل الأرض متوجه السجود لا لأنه في جهة السماء. اس لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ اللہ آسمان کی جہت میں ہے. فتعالى الله عن الجهات كان الله ولم تكن الجهات كان الله ولم يكن المكان ولا الزمان. سمجھانی بات نا. تو کہتے ہیں لأنه في الجهات السماء فتعالى الله عن الجهات وتمكين الأمكنة. فكما أن التوجه نحو الأرض في السجود لا تدل على كونه في الأرض فكذلك استقبال السماء بالدعاء والسجود والسجود أولى بالدلالة لقول أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. کیونکہ سجدے میں سب سے زیادہ نزدیک بندہ اللہ کے ہوتا ہے. تو پھر تو چاہیے تھا کہ اللہ نیچے ہو، زمین کی نیچے. اچھا قال الامام النووي واختلفوا في كراهية رفع البصر الى السماء في الدعاء في غير الصلاة فكرهه شريح واخرون وجوزوه اخرون وقالوا لان السماء قبلة الدعاء كما ان الكعبة قبلة الصلاة لا ينظر البصر. یہ بات ہو گئی. آگے پڑھو. اعتراض معراج کی شب اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آسمانوں پر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیچے کا نام فرماتے. جواب احادیث میں اوپر جانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہود عجائب کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات دکھائے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت اور تحتیت سب برابر ہے، البتہ فوق اور تحت کا یہ فرق ہماری طرف سے ہے. یہ اعتراض یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر آسمان میں نہیں ہے، اور آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھا، عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، اس کے بغیر موجود ہے. تو پھر حضور علیہ السلام کو اوپر اپنے پاس کیوں بلائے؟ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے حضور کو نہیں بلایا کہ اللہ اوپر ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو معراج پر اس لیے بلایا، آسمانوں میں اس لیے بلایا لیریہ العجائب، کیونکہ آسمان کی حیثیت کائنات میں دارالخلافہ کی ہے، اور دارالخلافہ کے اندر سب چیزیں اور عجائب ہوتی ہیں. آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، تمام ملکوں کے ایمبیسی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، کالے بھی، سیاہ بھی،
اور لمبے ناک والے بھی اور چھوٹے ناک والے بھی اور عجیب آنکھوں والے بھی ہر ملک کے لوگ ہوتے یا نہیں ہوتے، ہر قسم کی صورت ہوتی یا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دارالخلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عجائب کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کو بلایا۔ باقی جو معراج کی احادیث یہ تقریباً 45 صحابہ سے نقل کی گئی، کتنی صحابہ سے؟ 45 صحابہ سے نقل کی گئی، اور 45 صحابہ کی جو صحیح احادیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا آسمانوں کے اوپر، جب آسمانی کے اوپر جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، چلے گئے صریف الاقلام تک پہنچ گئے، جہاں نور کے قلم ہے جس کے ذریعے لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ کو اکیلا جانا پڑے گا۔ اس کے بعد کہاں گئے؟ صحیح روایت والی حدیث میں یہ بات نہیں ہے، ہاں ضعیف روایت میں آیا ہے کہ عرش کے اوپر گئے، بعض روایت میں آیا ہے کہ جنت کے اندر گئے، بعض روایت میں دوسری جگہ آئی۔ صحیح روایت کے اندر تو عرش کے اوپر جانا ہی نہیں ہے، اور بالفرض اگر عرش کے اوپر چلے بھی گئے تو اس لیے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق عرش کو دیکھ سکے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے بات کی تو اس طرح بات کی کہ حضور علیہ السلام موجود بالمکان تھے اور اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان تھے۔ یہ ایسی ہے کہ آپ اس جگہ بیٹھے ہیں، آپ فون پر بات کر رہے ہیں، اور ایک ساتھی سمندر کی اس طرف ہے یا سمندر کے اندر ہے، وہ سمندر سے آپ کو بات کر رہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ دونوں بات کرنے والوں کا مکان ایک ہو یا دونوں کے لیے مکان ہو۔ اسی طرح اللہ بات کر رہے ہیں، موجود بلا مکان ہے، اور حضور بات کر رہے ہیں، موجود فی المکان ہے۔ تو عرش کے اوپر اگر بھی حضور کا جانا ثابت ہو جائے، اگرچہ صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، تو پھر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ باقی جو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر بلایا، اور جب انہوں نے اپنے جوتوں کو نکالنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوتوں کو نہ نکالو، جوتوں سمیت آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے جوتوں کو نکالو، وادی طویٰ میں اپنے جوتوں کو نکالا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ من گڑت ہے، لکوسلا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے متعدد کتابوں کے اندر اس واقعے پر رد کیا ہے۔ علامہ مقری نے فتح المتعال فی مسئلۃ النعال میں اس واقعے پر رد کیا ہے کہ من گڑت ہے، یہ واعظین نے بنایا ہے منبر کے اوپر، اس واقعے کا کوئی اصل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ تو اصل میں مسئلہ سمجھنی کیا ہے، اس کو خوب سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو لے گئے اس لیے کہ ان کو عجائب دکھائے۔ اللہ کے لیے عرش و فرش تو برابر ہے، اور اگر تم کہو کہ اللہ اوپر ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے کوئی دور پر تو پھر وہاں کیسے آئے؟ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے تو اللہ مکان سے پاک ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام جب عرش پر گئے یا اوپر آسمانوں میں گئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ سمجھ آ رہی بات نا؟ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مسئلے کے لیے سمجھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب آپ مخصوص اطار سے نکلیں، مخصوص ذہن سے نکلے، آفاق میں چلے جائیے۔ اگر آپ کا ذہن تقلید ہے آپ صفات کے مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ بات ہے، تو یہی بات میں نے رکھی ہے۔ آگے چلو، صحیح کہا۔ کے ذریعے سوال اور اس کی تحقیق غیر مقلدین عوام الناس کو۔ اچھا، یہاں سے ایک اہم مسئلہ کی طرف اشارہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھا، عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، پھر بھی اللہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان کے اندر ہونا، آسمان کے اوپر ہونا اللہ کو محصور کرنا ہے، یہ اللہ کے اندر نقص ہے، اور اللہ نقائص سے پاک ہے۔ اس پر ہمارے برادران کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کچھ بیڑ بکریاں جو ہے نا پالی تھی، اور اس کے لیے ایک جاریہ کا مقرر کیا تھا، تو باندھنی تھی۔ وہ باندھی عربی جو نہیں جانتی تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گونگی تھی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ اس کو عربی نہیں آتی تھی، عربی سے نابلد تھی۔ تو ایک دن معاویہ بن حکم السلمی چلے گئے اور اپنے مال مویشی کو دیکھا تو اس میں ایک بکری کھل تھی،
تو اپنے باندی سے پوچھا کہ وہ بکری کہاں گئی. اس نے کہا کہ کوئی چیز آ گئی اس کو کھا لیا لے گیا. شرم ہو پڑا, بیڑیا کھا گیا. تو مالک کو اپنے مال کے نقصان پر بہت غصہ آتا ہے. معاویہ بن حکم سلمی کو غصہ آیا, اسے ایک تھپڑ رسید کیا, ایسا تھپڑ کا. بعد میں بہت نادم ہوئے, حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں نے اس طرح بیر بکریہ جو نا پانی کی, اس میں یہ قصہ ہوا اور میں نے اس کو تھپڑ رسید کیا. اب میرے دل میں بہت خفا ہوں, تو میں نے ایک نظر مانی کہ میں مؤمنہ باندی کو آزاد کروں, تو اگر یہ مؤمنہ ہو تو میں آزاد کروں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ, میں اس کو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. حضور علیہ السلام نے مسلم کے الفاظ یہ, حضور علیہ السلام نے پوچھا این اللہ, اس نے کہا فی السماء. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ. اب اس حدیث سے سلفی حضرات نے یہ قاعدہ نقل کیا ہے کہ این اللہ کے ذریعے سے سوال جائز ہے اور اللہ کے لیے مکان ہے. اب ہم اس حدیث کا لقب ہے حدیث الجاریہ. اس حدیث کی طرف آتے ہیں, تفسیری کلام آپ محاضرے کے حاشیے وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حدیث اصل میں اس کے بارے میں 2-3 علماء کے نظریے ہیں. محققین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث روایت بالمعنی ہوا ہے. یہ حدیث روایت بالمعنی ہوا ہے کیونکہ وہ جو جاریہ تھی عربی سے نابلد تھی, تو حضور علیہ السلام نے ان سے اشاروں میں پوچھا کہ ایک اللہ کو مانتی ہو. اس نے اشاروں میں جواب دیا کہ ایک اللہ کو مانتا ہو. تو بعض راویوں نے اس کو الفاظ کا جامع پہنایا کہ حضور نے کہا کہ این اللہ, اس نے جواب میں کہا فی السماء. اصل میں حضور علیہ السلام کی منہ مبارک سے, زبان مبارک سے این اللہ کے الفاظ نکلی ہی نہیں, اور اس باندیا نے فی السماء کے الفاظ کہیں ہی نہیں, کیوں نابلد تھی عربی زبان سے. یہ روایت بالمعنی ہوا ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت دوسرے حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے دوسرے الفاظ سے موجود ہے. بعض صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اتشہدین اللہ الہ الا اللہ, اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر حضور نے فرمایا اتشہدین انی رسول اللہ. ابھی نہیں رہا نا. اچھا, تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اتشہدین اللہ الہ الا اللہ, اس نے کہا اشہد ان اللہ الہ الا اللہ. پھر حضور نے فرمایا اتشہدین انی رسول اللہ, انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ. حضور نے اس صحابی کو فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ. تو یہ الفاظ کدھر سے آئے؟ یعنی اللہ تو اس حدیث میں نہیں ہے. اچھا, دوسری مسند احمد کی صحیح روایت میں الفاظ ہے کہ حضور نے فرمایا من ربک, اس نے کہا ربی اللہ. پھر حضور نے کہا من انا, قال انت رسول اللہ. اس میں اللہ والے الفاظ ہی نہیں. یہ جو مختلف الفاظ حدیثوں میں آئی ہیں, اس طرف غمازی کر رہے ہیں کہ ان اللہ والے الفاظ حضور کی زبان مبارک سے نہیں نکلے, یہ روایت بالمعنی ہے. تو روایت بالمعنی کی وجہ سے اس حدیث سے ان اللہ پر استدلال کرنا اور فی السماء پر استدلال کرنا یہ بات ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو اگر این اللہ والے الفاظ صحیح ہو جائیں تو, اور یہ ایمان کا معیار ٹھہرے, جیسے کہ سلفی حضرات اپنے جلسوں میں 2 بچوں کو اٹھاتے ہیں, ایک بچہ کہتے ہیں این اللہ, دوسرا بچہ جواب دیتا ہے فی السماء, اور ایمان کا معیار یہ قرار دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ متواتر عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں, صحابہ کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں, تابعین کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. کسی ایک حدیث میں تم مجھے یہ دکھاؤ کہ حضور نے کس سے پوچھا کہ این اللہ, اس نے جواب فی السماء کیا ہے. بلکہ ہر جگہ تو یہ ہے کہ تشہد لا الہ الا اللہ و تشہد انی رسول اللہ, شہادتین کی تلقین ہے. آپ کو بھی پتہ ہے جب کسی کو اسلام کے اندر داخل کرو تو کیا کرو گے؟ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ کے بعد وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کہو اشہد ان محمد رسول اللہ و عبدہ, تو وہی الفاظ آپ کے ساتھ دہرائے گا. انہی شہادتین کے الفاظ سے جنہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. اگر ان اللہ والے الفاظ اتھارٹی ہو, معیار ہو, تو پھر صحابہ اور لاکھوں لوگ اسی الفاظ کی زیر سے اسلام میں داخل ہوتے. لیکن کہیں بھی یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. یہ اس حدیث کی شذوذ کی دلیل ہے. سمجھاری بات یہ بات. ایک اور بات کہ این اللہ والے الفاظ ثابت نہیں ہے, حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ نہیں نکلے. اس کی دلیل یہ ہے
کہ احادیث میں حدیث جبریل ام سنہ کی حیثیت رکھتی ہے، احادیث میں حدیث جبریل ام سنہ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس میں ان اللہ والے الفاظ نہیں ہے. وہاں ہے مل اسلام، وہاں ہے مل ایمان، اس کے جواب میں ان اللہ والے الفاظ ہے. حضور پوچھتے ہیں مل اسلام، وہ جواب میں پھر فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں مل اسلام، حضور فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت وتؤتی الزکاۃ. یہ والے الفاظ اگر ان اللہ والے الفاظ میں یار ہوتے تو حدیث ام سنہ حدیث جبریل میں آتے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الفاظ شاذ ہیں. اس وجہ سے اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے اور یہ ایمان کی دلیل نہیں. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان اللہ والے الفاظ کو ذکر کیا ہے، لیکن کتاب الایمان میں اس حدیث کی تخریج نہیں کی، کتاب الصلاۃ میں اس حدیث کی تخریج کی ہے. اور امام مسلم کا خاصہ یہ ہے جن حضرات نے حدیث محققین حضرات سے پڑھا ہے کہ امام مسلم کا موقف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک موقف کے متعلق جو احادیث ہوتے ہیں ایک معنی کے متعلق وہ ایک باب میں پوری کی پوری وہ تخریج کرتے ہیں. یہ مسلم کا خاصیت ہے اور اسی خاصیت کی وجہ سے بعض لوگوں نے بخاری کے اوپر مسلم کو فوقیت دی ہے. تو اگر اس حدیث سے ایمانیات ثابت ہوتے تو این اللہ والے الفاظ کی حدیث کی تخریج کہاں کرتے؟ کتاب الایمان میں. حالانکہ امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج کتاب الصلاۃ میں کی، تو لہٰذا اس حدیث سے استدلال کرنا جائز ہی نہیں. ایک بات تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے اس حدیث کے اوپر کلام کا کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ان اللہ والے الفاظ حضور کے زمان مبارک سے نکلے، ٹھیک ہے، فرض کر لیں اس سما والے الفاظ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تنزلاً ہے. اصل میں حضور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں این اللہ یعنی اللہ کا مرتبہ آپ کی ذہن میں کیا ہے. کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے سب زمین پر ہے، اور جو مسلمان ہے جس کا ذہن مسلمانوں کا تو کہتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے وہ آسمانوں میں ہے. تو تنزلاً اس باندی کی ایمان کو قبول کیا، زیادہ تحقیقات اس سے نہیں کی. کہا کہ این اللہ، اللہ کا مرتبہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ بت والا ہے جو کعبۃ اللہ میں پڑے گی. اس سے کہا فی السماء، آسمان میں. تو اس اللہ کا مرتبہ میرے دل میں آسمان میں، اس سے کہتے ہیں یہ این اللہ کہتے ہیں مراد مرتبہ ہے، اور فی السماء سے مراد یہ ہے کہ من شانہ فی السماء، جس کا شان آسمان میں. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شان آسمان میں ہے، وہو فی السماء الہ وفی الارض الہ. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں اگر تنزلاً یہ الفاظ ہم مان بھی لیں تو یہ مؤول ہوں گے، اس سے مرتبہ مراد ہوگا، بعینی یہ الفاظ مراد نہیں ہوں گے. اور یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے نا. اصل میں اس حدیث پر یہی بات کرنی چاہیے، اس طرح کلام کرنی چاہیے. چلو لفظ عین کے ذریعے سوال، کیونکہ عین کے ذریعے سے سوال کیا ہی نہیں جا سکتا. عین آراز میں سے ہے، جس طرح کیف اور کب آراز میں سے ہے. اس لیے حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ إِدْرَاكَ الْعَقْلِ، صفحہ نمبر 237، فَإِنَّ إِدْرَاكَ الْعَقْلِ لِأَسْرَارِ الرُّبُوبِيَّةِ قَاصِرٌ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى حِكَمِهِ لِمَا وَلَا كَيْفَ كَمَا لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ فِي وُجُودِهِ أَيْنَ وَحَيْثُ. اللہ کی وجود کے بارے میں عین اور حیث کے ذریعے سے سوال نہیں کیا جا سکتا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. بات صاف ہو گئی نا. چلو پڑھو ابتدا سے. غیر مقلدین عوام الناس کو ٹوکا میں ڈال کر یہاں سے پڑھو. مقلدین عوام الناس کو دھوکے میں ڈال کر پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ تعالیٰ کون سی جگہ ہے؟ اور پھر خود کہہ دیتے ہیں کہ اللہ فوق العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اللہ رب العزت کا فوق العرش فوقیت حصی کے ہونے قول مبتدا ہے جو قرآن و سنت سے قطعاً ثابت نہیں ہے. اسی طرح سلف سے بھی قطعاً ثابت نہیں ہے. خیر اس پر تو مفصل کلام آئے گا، یہاں اس پر بات کی جائے گی. کہنا کہ ذریعے سوال کرنا جائز نہیں. اس کی وجہ ہے آپ کسی بھی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، مثلا تاج نوروز زبیری لیکن پتی زوائے رکھنے بندہ ہاں بادام مادام متفرد سارے کا پتی زوائے انسان پر جوش. مثلا تاج نوروز زبیری مادہ زبیری مادہ اینا، تو آپ کو یہی ملے گا کہ اینا مکان کے سوال کے لیے آتا ہے. ظاہر ہے کہ اب این اللہ کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون سے مکان اور کون سی جگہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی آزادی مکانیات اور زمانیت سے پاک ہے، کیونکہ مکان پر تو اجسام ہی متمکن ہوتے ہیں اور مکان اجسام کا خاصہ ہے اور اجسام بے اجماعہ حادث ہے. تو اینا کے ذریعے سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ کا حدوث ہونا لازم آئے گا، لہذا اینا کے ذریعے سوال کرنا ہی جائز نہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بین ادراک العقل اسرار ربوبیت قاصر ولا يتوجه على حکمه لمولا کیف كما لا يتوجه عليه بوجوده این و حیث. غیر مقلدین یہاں بہت شور مچاتے ہیں کہ
مسلم شریف کی حدیث الجاریہ مشہور ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجمی غیر عربی باندھی جو عربی زبان سے واقف نہیں سے پوچھا این اللہ، تو اس نے جواب دیا فی السماء. لیکن اس حدیث سے یہاں غیر مقلدین کے استدلال کا قطعاً درست نہیں، اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت معلول اور شاذ ہے. اس پر متعدد علماء نے تصریح کی ہے. ہاں، امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں فرمایا کہ یہ حدیث مسترب ہے اور مسترب ضعیف کی قسم ہے. ضعیف حدیث سے کس طرح عقیدے میں استدلال کیا جا سکتا ہے؟ عقیدے میں تو خبر واحد صحیح بھی نہیں چلتا، اس میں تو حدیث متواتر چلتا ہے جو مفید للقطع ہو. آگے امام بزار رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی اضطراب پر تصریح کی ہے. اس حدیث کی ایک طریق کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَهَذَا قَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، اسی طرح اس حدیث کو الفاظ مختلفہ سے روایت کیا گیا ہے، یعنی مختلفہ. حافظ ابن حجر نے بھی اس حدیث کے اضطراب کی تصریح کی ہے، فرماتے وفی اللفظ مخالفۃ کثیرۃ. یہ کیا ہے؟ وفی اور حافظ تو بلا کا بچہ ہے حدیث میں، یہ جب بات کرتے بالکل پتھر کی لکیر ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وفی اللفظ مخالفۃ کثیرہ، کہ متن حدیث کی لفظ میں بہت زیادہ اختلاف ہے. حافظ عراقی جو محدث جلیل اور حافظ ابن حجر کے فن حدیث میں مانے ہوئے استاد ہیں، اپنے امالی میں اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شاذ ہے. ایسے قریب کی محقق اور مدقق امام زاہد بن حسن الکوثری الحنفی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر اضطراب کا حکم لگایا ہے. فرماتے ہیں قد فعلت الروایت بالمعنی فی الحدیث ما تراہ من الاضطراب، یہ روایت بالمعنی نے حدیث الجاریہ میں ایسا اضطراب پیدا کیا ہے جو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. کوثری انا عاشق اللہ، اس لیے بعض لوگ مجھے فرقہ کوثریہ سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں فرقہ کوثریہ والا ہے. میرے خلاف جب لکھتے ہیں نا کہتے ہیں فرقہ کوثریہ کا رئیس. انا افتخر بهذا، انا احب هذا. الکوثری امام من ائمۃ اہل السنہ والجماعہ. مجھے کوئی اپنے اکابر کے نام پر یاد کرے مجھے اس سے فخر ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ کوثریہ کا بڑا اور رئیس، جانتے ہو نا تو کون کہتا ہے؟ تو مجھے کہے میں اس وقت فخر محسوس کرتا ہوں. بہت بڑا آدمی تھا، اس آدمی کا مطالعہ کرو. جس نے کوثری کو پڑھا وہ محقق بندہ بنے گا. جس نے کوثری کی کتابوں کو پڑھا وہ ادیب بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، فقیہ بھی بنے گا، محدث بھی بنے گا، متکلم بھی بنے گا. یاد رکھو کوثری ہمارے علماء کا عاشق تھا، علماء دیوبند کا عاشق تھا. ابھی ایک کتاب چھپی ہے جس کے اندر علامہ بنوری نے جو خطوط کوثری کو لکھے ہیں اور کوثری نے ان کے خطوط جو لکھے وہ چھپی ہے. رسائل الامام الکوثری الی البنوری، یہ کتاب چھپی. رسائل الامام الکوثری، ایک زمانے میں ہم نے مردان سے بھی وہ کتاب چھاپی تھی، 45 خطوط ہے. اس کے اندر دیکھو، اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کوثری کے دل میں علماء دیوبند کا کتنا بڑا وقعت ہے. ایک خط میں لکھتا ہے علامہ بنوری کو کہ تم حضرت تانوی سے کہو، اس وقت حضرت تانوی زندہ تھے، بقید حیات تھے، تم حضرت تانوی سے کہو کہ میرے اوپر ایک نظر اکسیر ڈالے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ اعتقاد تھا اس کا، ٹھیک ہے. اور پھر علامہ بنوری کو لکھا کہ تم حضرت تانوی سے میرے لیے اجازت حدیث لے لو. پھر حضرت بنوری نے حضرت تانوی کو لکھا تھا، حضرت تانوی نے باقاعدہ خطر اجازت حدیث بھی دی تھی. کوثری ایسا آدمی تھا. کوثری رحمہ اللہ علامہ بنوری کا اتنا عاشق تھا کہ جب حضرت بنوری مصر گئے تھے تو ان کی مجالس میں بیٹھتے تھے اور مجالس علمی ہوتے تھے، باقاعدہ علمی ہوتے تھے. تو اس وقت توجہ رکھیے، اس وقت ایک خط میں علامہ کوثری لکھتے ہیں کہ محمد یوسف بنوری، بس وقت میں آنکھیں بند کر کے اس مجلس کا تصور کرتا ہوں، اس سے مزہ اٹھاتا ہوں جس مجلس میں تم میرے ساتھ ہوتے تھے اور ہم علمی باتیں کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں تک علامہ کوثری علماء دیوبند کا عاشق تھا اور قائل تھا، اور اکثر ان کی کتابیں ہمارے علماء دیوبند نے ہندوستان اور پاکستان میں شائع کی. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں فرقہ کوثری کا عاشق ہے بڑا ہے، مجھے فخر ہے اس پر، انا افتخر بذلک. یہ بات مولانا عرفان سب تم سمجھ گئے نا. اچھا تو یہ ہے. آگے مغرب طنجہ کے محقق کبیر اور محدث ناقد شیخ عبداللہ بن صدیق الغماری جو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ شیخ عوامہ کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے 10 دلائل اس حدیث کی شذوذ اور اضطراب پر قائم کی. وہ حاشی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان چند معروضہ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلدین کا اس حدیث سے استدلال غلط ہے. اسی طرح غیر مقلدین حضرات ابو رزین عقیلی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں صحابہ نے حضور سے پوچھا این کان ربنا قبل ان یخلق خلقه، این سچ بنا ہے حدیث میں.
سلفی کہتے ہیں. اور حضور سے پوچھا گیا اینا کان ربنا قبل ان یخلق خلقه، لیکن اس حدیث میں بھی اینا کا استدلال غلط ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی سند دو وجہ سے ضعیف ہے. نمبر ایک، اس حدیث کی سند میں وکی بن عدس یا حدس مجہول راوی ہے جس سے روایت کرنے میں یعلا بن عطا متفرد ہے. تو ضعیف حدیث سے کس طرح عقیدے میں استدلال کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. اچھا، اس حدیث کی سند میں حماد بن سلمہ راوی ہے جن کی احادیث مسئلہ صفات میں بالکل حجت نہیں ہے. حماد بن سلمہ کے دور میں عبدالکریم بن ابی الاوجاع اور زید المصعوب بن حماد، اور یہ دونوں حماد بن سلمہ کے سوتیلے بیٹے تھے. یہ پرکٹی ہوا، ان کی احادیث میں تجسیس اور جھوٹ داخل کیے. اور عبدالکریم بن ابی الاوجاع مشہور زندیق بھی تھا، ان کا سوتیلا بیٹا تھا. اصل میں حماد بن سلمہ خود ابدال میں سے تھا. یہ بہت بڑا آدمی تھا، ثقہ تھا، اور ابدال کی نشانی ایک ہی ہوتی، ان کی اولاد نہیں ہوتی. تو ان میں ایک روایت میں آتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں یہ روایت لکھی کہ اس نے 70 شادیاں کی. اور پھر نے اس پر بھی زیادہ تتبع کیا، اس نے کہا 100 شادیاں کی. یہ شادیوں کا سخت شوقین تھا، یعنی کافی بازوق آدمی تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ ثابت، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک وقت میں 4 شادیوں سے زیادہ نہیں رکھتا تھا. تو 100 عورتوں سے شادی کرے تو شادی تو وہ اتنے عورتوں سے شادی کرے گا تو یہ تو ہوگا، شادی تو اپنا کام کر دکھائے گا، اس لیے اس کا ذہن مسترب ہو گیا. آج کل تو ایک بیوی کی وجہ سے خاوند جو ہے نا پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے 100 شادیاں کی. بہرحال بزرگ بہت بڑا تھا، ولی تھا. تو اس نے بعض ایسی عورتوں سے شادی کی جس کے ساتھ بیٹے بھی آگے. ان بیٹوں میں عبدالکریم بن ابی الاوجاع زندیق تھا، یہ بوڑھا ہو گیا تھا. تو جب لڑکے آتے پڑھنے کے لیے تو وہ کہتا یار بیٹا میرا کتاب لاؤ. تو لاتا تو کبھی اس میں بے ہوشی آتی، کبھی ہوش آتا. بچے کو بولتا عبدالکریم بن ابی الاوجاع کی کہ تم پڑھو. وہ اپنے والد کی کتاب میں احادیث کو داخل کرتا تھا، خاص کر احادیث صفات کو من گڑھ احادیث کو داخل کرتا تھا. اس وجہ سے محققین نے لکھا ہے کہ حماد بن سلمہ بڑا آدمی تھا، لیکن صفات کے حوالے سے ان کی کوئی حدیث آ جائے تو اس پر سوچنا چاہیے، اس کو عرض پیش کرنا چاہیے دوسری محققین کے حدیث پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات ہوگی یہ. اچھا، اس حدیث کے سند میں حماد بن سلمہ راوی ہے جن کی حدیث مسئلہ صفات میں بالکل حجت نہیں. حماد بن سلمہ کے دور میں عبدالکریم بن ابی الاوجاع، اور یہ تو ہو گیا. اگر تنزلاً اینا کے ذریعے سوال جائز بھی کرے تب بھی اینا کے ذریعے یہاں سوال کرنا مکان کا نہیں بلکہ مکانت اور مرتبہ کے لیے ہوگا کہ ہمارے رب کا مرتبہ کیا ہے. مزید تفصیل کے لیے دیکھیے عارجۃ الاحوزی للامام ابن العربی، فتح الباری للحافظ شرح مسلم للنووی، السیف الثقیل شیخ الاسلام تقی سبکی. نیز اگر کوئی غیر مقلد اس پر اڑ جائے کہ این اللہ تو اللہ کا ہے تو الحق کی طرف سے تنزلاً جواب ہوگا اللہ موجود بلا مکان، اللہ موجود، یہ اس کا جواب ہوگا. عاشی کو خود آپ پڑھ سکتے ہیں. آگے چلو، محققین علماء اور صوفیہ کرام کے چند اقوال. یہاں سے استواء العرش سے متعلق علماء محققین اور صوفیہ کرام کے چند حوالے پیش کیے جاتے ہیں. سئل عن الظنون البکری عن قوله تعالی الرحمن على العرش استوى وقال اثبت ذاته. امام ذل المصری سے پوچھا گیا ہے کہ الرحمن على العرش استوى، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب؟ ان کی جواب کو سنیے. فقال اثبت ذاته ونفى مكانه فهو موجود والاشياء موجودة بحكمه كما شاء. الاستشهاد اس میں وہ کیا ہے، ونفى مكانه. اس نے صاحب کہا کہ عرش اللہ کے لیے کیا نہیں ہے، مکان نہیں ہے. اچھا آگے، وسئل الشبلی عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. اور وسئل جعفر بن نصير عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء اقرب اليه من شيء. قرب مسافتی کے ساتھ کوئی چیز منیت نہیں ہے کیونکہ قرب مسافتی جسم کا خاصہ ہے. وقال الامام جعفر الصادق من اہل البیت رحمہ اللہ، وہ فرماتے من زعم ان اللہ تعالی فی شیء او من شیء او علی شیء، عرش کے اوپر فقد اشرک اذ لو كان على شيء كان محمولا. اور مجسمہ تو اس میں بہت غلو کرتے ہیں، مجسمہ اس میں بہت غلو کرتے ہیں. ایک سجزی دارمی مجسم ہے، اس نے لکھا ہے کہ لو شاء اللہ تعالی لاستقر على ظهر بعوضة فكيف لا يستقر على العرش. اگر اللہ چاہے تو مچھر کے دوبر پر بھی اپنے آپ کو ٹھہرا سکتا ہے اور اس کی پیٹھ پر بھی اپنے آپ کو ٹھہرا سکتا ہے، تو عرش کے اوپر کیسے نہیں ٹھہر سکتا؟
لو شاء الله تعالى لاستقر على ظهر بعوضة فكيف لا يستقر على العرش نقل كفر مباشر. اسمه هذه ترهات من هؤلاء یہاں تک کا ہے. لیکن ہمارے ائمہ کیا کہتے ہیں؟ ومن زعم ان اللہ فی شین او من شین ولا شین فقد اشرک اذ لو كان على شين كان مهمورا ولو كان في شين لكان محصورا ولو كان من شين لكان محدثا. وسئل الامام الباري امام الحرمين هل الباري سبحانه على العرش فقال في الجواب خلق العرش من ذره وهو بالنسبه الى قدرته اقل من ذره فكيف يكون مستقرا؟ اللہ کے لیے مستقر کیسے ہوگا؟ یہ تو مخلوق ہے. اور آگے وَأَمَّا رَفْعُ الْأَيْدِي إِلَى السَّمَاءِ فِي وَقْتِ الدُّعَاء فَهُوَ تَعَبُّدٌ. وہ آسمان دعا کے لیے قبلہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ آسمان کے اندر ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں وقال الامام جنید البغدادی متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير. عرش کے ساتھ کیسے متصل ہو سکتا ہے؟ عرش کے لیے نظیر ہے، وہ مخلوق ہے. متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير. وكما قيل ليحيى بن معاذ الرازي اخبرنا عن الله عز وجل فقال جنید بغدادی الہ، يحيى بن معاذ دعا میں کہہ رہے فقال إله واحد فقيل له كيف هو فقال مالك قادر فقيل له أين هو فقال بالمرسال فقال السائل لم أسألك عن هذا. سائل کے ذہن میں تقسیم کی بیماری تھی تو انہوں نے تو جواب صحیح دیا. سائل نے کہا اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں کہہ رہا ہوں این اللہ، اللہ کون سی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. فقال اس نے کہا ما كان غير هذا كان صفة لمخلوق فاما صفته تعالى فما اخبرت عنه. اللہ کی صفات کو میں نے بیان کیا، باقی جو آپ کے ذہن میں ہے وہ تو مخلوق کی صفات ہے، اس کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. وقال محمد بن محبوب خادم ابی عثمان المغربی. ابو عثمان المغربی بہت بڑے بزرگ ولی اللہ محدث اور صوفی گزرے. اس نے بطور امتحان اپنے شاگرد سے پوچھا کہ ایک شاگرد بتاؤ، محمد بتاؤ، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا رب کہاں ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو شاگرد نے کہا کہ میں جواب میں کہوں گا حیث لم یزل، حیث لم یزل، ہمیشہ سے. تو استاد نے کہا کہ اگر تم سے پوچھے کہ این کان فی الازل، ازل میں کہا تھا، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو شاگرد نے کہا میں جواب دوں گا حیث هو الان، یعنی انه کان ولا مکان فهو الان کما کان. تو یہ جواب جو میں نے دیا قال فرتض ذلك منی. میرے شیخ ابو عثمان المغربی بہت خوش ہوئے اس جواب سے، اتنے خوش ہوئے کہ اپنی قمیص کو اتارا اور بطور انعام مجھے دیے کہ آپ کا انعام ہو گیا. اللہ، یہ دلیل ہے اپنے شاگردوں سے محبت کی اور یہ دلیل ہے عقیدے کی اہمیت کی. دیکھیں قال لي ابو عثمان المغربي يوما يا محمد لو قال لك قائل اين معبودك ايش تقول؟ قلت اقول حيث لم يزل. فان قال فاين كان في الازل ايش تقول؟ قلت حيث هو الان، يعني انه كان ولا مكان فهو الان كما كان. قال فارتضى ذلك مني ونزع قميصه واعطانيه، مجھے قمیص دی. وقال الامام ابو معين النسفي، امام ابو معين النسفي رحمہ اللہ، جو شف اللہ سنو، یہ آپ کا آدمی ہے، آپ کا آدمی. یہ جبال العلم آپ کی طرف سے آئے، تب صاحبۃ تبصرۃ الادلہ. وقال الامام ابو المعين ميمون بن محمد النسفي في بيان معنى الاستواء الى العرش قال تلك الرامية ان الله تعالى استقر على العرش حتى امتلا منه حجة. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قلنا له، کہتے ہیں عرش کے اوپر ہے کیونکہ اللہ فرماتے کہ الرحمن على العرش استوى. یہ مجسمہ کہتے ہیں، ہم جواب میں کہتے ہیں قلنا له. قال بعض اهل التفسير يعني استولى قيل بالفارسية بر عرش بادشاہ استو يدل عليه قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم محراق، يعني استولى. وقال ايضا لان الله تعالى كان قبل ان يخلق العرش فلا يجوز ان يقال بانه انتقل الى العرش، لان الانتقال من صفات المخلوقين وامارات المحدثين والله تعالى منزه عن ذلك. ولان من قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو اما ان يقول بانه مثل العرش او على العرش او اكبر منه او اكبر من العرش، وايما كان فكان فقائله كافر لانه جعله محدودا. اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور حصہ نہیں تو یا عرش بڑا ہوگا یا عرش چھوٹا ہوگا یا عرش اللہ کے برابر ہوگا، اور تین وجوہ جو ہے کفر ہے. آگے دیکھیں، چلو آگے والا زبردست، چلو. قال الامام محمد بن سلیمان الجزوری، جزوری جانتے ہو نا، جس نے دلائل الخیرات لکھی ہے، دلائل الخیرات، وہ جو درود شریف کی کتاب، یہ بہت بڑا آدمی تھے،
اس کی کتاب عقیدۃ الجزوری میرے پاس ہے، اور آئندہ سال ہم تخصص الدعوہ فی العقیدہ والکلام میں اس کو داخل درس کریں گے، چھوٹا رسالہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ ہمارے تخصص میں 35-40 تک چھوٹے متون پڑھائے جائیں گے درس، اس میں ایک متن یہ بھی ہے۔ کہتے ہیں قال الامام محمد بن سلیمان الجزوری، بہت اہم حوالہ ہے، فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ أَيْنَ رَبُّكَ فَقُلْ لَهُ أَصْلُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ثَمَانِيَةٌ، وهي شرک کی بنیاد 8 ہے، 8، اور وہ کیا ہے؟ الکثرۃ والعدد والنقص والتقلید والعلت والمعلول والشبیہ، علت سے مراد وہ فلاسفہ والی علت ہے، والشبیہ والنظیر وہی منفی۔ اب یہاں سے سورہ اخلاص کے ذریعے سے شرک کی ان 8 بنیادوں کی نفی کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں سورہ اخلاص کی تفسیر ہے۔ تو کہتے ہیں وہی منفیۃ بقول اللہ عز وجل قل هو اللہ احد، نفى الکثرۃ والعدد، لفظ احد سے کثرت اور عدد کی نفی کی، اللہ الصمد نفى النقص والتقلید، لم یلد ولم یولد نفى العلت والمعلول، ولم یکن له کفوا احد نفى الشبیہ والنظیر۔ آگے پڑھو، آگے دیکھو، فإن قال لك قائل أين ربك منك فقل له حيث ما كنت هو معي، حيث ما كنت هو معي، میں جہاں بھی اللہ میرے پاس۔ آگے دیکھو حيث ما كنت هو معي لقول عز وجل وهو معكم أينما كنتم بعلمه، کیا ہے؟ بعلمه، باعتبار علم کے میرے ساتھ ہے۔ وإن قال لك قائل، اگر کوئی قائل آپ سے یہ کہے کہ هل الله عز وجل قريب منك أم بعيد، فقل له قريب من غير اتصال بعيد من غير انفصال۔ قال بعض العلماء القرب والبعد يتضمن المسافة، والمسافة في حق الله محال، والمحال هو ما لا يتصور في العقل وجوده۔ امام جزوری عقیدی کا حوالہ ہو گیا، ایک اہم بات۔ چلو اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ عالم کے نہ خارج ہے اور نہ اس میں داخل ہے۔ یہ بات میں نے تفصیل سے ذکر کی تھی پہلے کہ اللہ کی طرف دخول اور خروج کا نسبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ دخول اور خروج کے لیے ایک شرط ہے، اور شرط حدوث اور مکان ہے، اور اللہ تعالیٰ حدوث اور مکان سے پاک ہے، تو دخول اور خروج دونوں کی نفی کرنا اللہ سے نقائص کی نفی کرنا، اور یہ رفع ضدین نہیں۔ جیسے کہ میں اس پیاری کے متعلق کہوں کہ یہ نہ رو رہی ہے اور نہ ہنس رہی ہے، کیونکہ رونے اور ہنسی کے لیے ایک چیز ہے، اور کیا ہے؟ حیا۔ اور یہی میں کہتا کہ یہ پیاری نہ جاہل ہے اور نہ عالم ہے، تو یہ رفع ضدین نہیں ہے، کیونکہ علم اور جاہل کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ حیات ہے، اور حیات اس کے اندر نہیں ہے۔ سمجھا رہی بات؟ تو دخول اور خروج کی نفی کرنا ہے، خروج اور دخول تو مخلوق ہے، اور یہ اقوام کی قسم ہے، اقوام آراز کی قسم ہے، آراز عالم کی قسم ہے، عالم بھی اجمعی حادث۔ سمجھا رہی بات نا؟ تو اب دیکھو قال الامام الجزوري رحمه الله وإن قال لك قائل الله عز وجل هل هو داخل في الاشياء او خارج منها، فإن قلت داخل في الاشياء كان من جملة العوالم، وإن قلت خارج منها كان في جهة معلومة، تو پھر تو جہت کی خرابی لازم آئی۔ جواب کیا ہو؟ جواب زبردست ہے، کہتے ہیں فالجواب ان تقول له ليس هو داخل في الاشياء ولا خارج منها ولا فوق منه ولا تحت منه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا امامه ولا خلقه، کیونکہ یہ جو جہات ستہ ہے یہ فرع ہے مکان کی، اور امام جعفر طحاوی ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں ولا تحویہ الجہات الست، جہات ستہ فرع کس چیز کے؟ مکان کی، اور مکان اللہ سے منتفی ہے نا، تو اصل جب منتفی ہوا تو جہات ستہ بطریق اولا منتفی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہا ولا امام ولا خلفہ، اور پھر کہتے ہیں العجز عن الادراک ادراک، اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تو العجز عن الادراک ادراک، نہ آنا بھی اصل میں آنا ہے، کیونکہ اللہ کی کنہا اور اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، بس صفات کے اندر بحث کرو۔ بل هو محیط بها لقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ قال الامام ابو المظفر الاسفرائینی، امام ابو المظفر اہل سنت کے عقائد میں لکھتا ہے، وہ ایک ایک عقیدے کو گردانتا رہتا ہے، تو کہتا ہے وان تعلم، اور تم یہ عقیدہ رکھو کہ ان الحرکت والسکون، اللہ کی حرکت نہیں ہے، سکون نہیں، کیوں؟ یہ اقوام کی قسم ہے، اقوام قسم آراز کی ہے، آراز قسم عالم کی، تو کہتے ہیں وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْحَرَكَةَ وَالسُّكُونَ وَالذَّهَابَ وَالْمَجِيءَ وَالْكَوْنَ فِي الْمَكَانِ وَالِاجْتِمَاعَ وَالِافْتِرَاقَ وَالْقُرْبَ وَالْبُعْدَ مِنْ طَرِيقِ الْمَسَافَةِ وَالِاتصَالَ وَالْانْفِصَالَ وَالْحُجْمَ وَالْجِرْمَ وَالْجُثَّةَ وَالصُّورَةَ وَالْحِيَزَ وَالْمِقْدَارَ وَالنَّوَاهِ وَالْأَقْطَارَ وَالْجَوَانِبِ وَالْجِهَاتِ كلها لا تجوز عليه تعالى، لأن جميعها يوجب الحد والنهاية، وقد دللنا على استحالة ذلك على الباري سبحانه وتعالى۔ قال الإمام برهان الدين مفتي الشرق، امام برهان الدین صاحب مفتی الشرق، اس نے کتاب لکھی ہے الفتاوی الابراہیمیہ، ابراہیمی حنفی، ایک جلد میں فتاوی چھپا ہے احناف کا،
بہت زبردست بتاوا. اس میں عقیدے کے متعلق ان سے سوال کیا گیا، ان کا جواب یہ تھا، یہ حناف کی طرف سے. قال الامام برہان الدین مفتی الشرق وكذا كلمتهم متفقة، تمام مسلمانوں کا کلمہ اس پر متفق ہے، على انه سبحانه لا يهويه مكان ولا يمر عليه زمان ولا يتصف بالفوقية المكانية ولا بالتحتية ولا بالقرب ولا بالبعد بالمكان ولا يقال انه داخل العالم ولا خارجه. اللہ کو داخل فی العالم و خارج عن العالم نہیں کہہ سکتے. شیخ سید خود نے رسالہ لکھا ہے حسن المحاججہ فی ان اللہ لیس بداخل العالم ولا خارجہ، باقاعدہ رسالہ لکھا ہے. اچھا، كما ذكرت عنه وكذا لا يقال عندهم انه سبحانه وتعالى فوق عرشه بمعنى الفوقية الحسية، وانما يقال استوى على عرشه كما جاء في كتابه العزيز، اي استواء يليق بجلاله كما اراد واخبر. یاد ہے کہ استواء العرش کا مسئلہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ نوع محاضرہ ہے.